بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الصرف میں ہم نے اب تک 4 گردانیں پڑھی ہیں جن کو فعل ماضی معروف، فعل ماضی مجہول، فعل ماضی معروف اور مجہول، اس بات میں اور نفی میں۔ اب جب ہم کوئی بھی گردان پڑھیں گے تو اس گردان سے پہلے اس کا نام بتائیں گے۔ اب مثال کے طور پر ضربہ کی گردان ہم نے پڑھنی ہے، ضربہ، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، یہ کون سی گردان ہے؟ تو یہ ہم بتائیں گے نمبر 1 کہ اس کے شروع میں چونکہ ما نہیں ہے تو یہ اس بات ہے، ضربہ ہے نا، اور دوسرا یہ کہ اس کے کسی حرف کے اوپر ضمہ نہیں ہے، جیسے پہلے حرف پر ضمہ ہوتا ہے، جیسے ضربہ مجہول کی علامت ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں ہے، تو یہ معروف ہوا۔ اور ضربہ جب 3 حرف ہوں یا حروف اصلی 3 حرف ہوں اور تینوں پر زبر ہو یا تینوں متحرک ہوں تو وہ ماضی کا صیغہ سمجھا جاتا ہے، تو اس میں ضربہ تو یہ ماضی کا صیغہ ہوگا۔ تو اب ہم اس کا پورا نام پہلے اس طرح بتائیں گے، بحث، اثبات، فعل ماضی معروف، بحث، اثبات، فعل ماضی معروف، کہ ہمیں خود بھی پتہ ہو کہ ہم کون سی گردان پڑھ رہے ہیں، کون سے صیغے ہم پڑھ رہے ہیں۔ پھر جب وہ مکمل ہو جائے گی گردان اور اگلی گردان جب ہم پڑھیں گے تو اس کے لیے پھر ہم دوسرا لفظ استعمال کریں گے، دوسرا نام استعمال کریں گے، بحث، اثبات، فعل ماضی مجہول، یہ باقاعدہ اس کا نام لیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے تاکہ سننے والے کو بھی پتہ ہو کہ کون سی گردان پڑھ رہے ہیں اور پڑھنے والے کو بھی پتہ ہو کہ میں اب کون سی گردان پڑھنے لگا ہوں۔ پھر اسی طرح جب ما ضربہ پڑھیں گے تو ضربہ چونکہ معروف کا صیغہ ہے لیکن اس سے پہلے ما نفی کا آ گیا، تو اب ہم اس کا نام لیں گے کہ بحث، نفی، فعل ماضی معروف۔ اور جب ہم اس کو ما ضربہ اس سے آگے صیغے پڑھیں گے، اس کی گردان پڑھیں گے تو اس کا نام ہم لیں گے کہ بحث، نفی، فعل ماضی مجہول، جیسا کہ ما ضربہ، ما ضربہ، ما ضربہ، ما ضربو، ما ضربت، ما ضربتا، ما ضربنا الی آخرہ۔ تو جب بھی ہم کوئی گردان پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم اس کا نام بتائیں گے، نام بتانے کے بعد پھر ہم اس کی گردان پڑھیں گے۔ اب تک ہم نے یہ 4 گردانیں پڑھ لی ہیں، تو یہ علم الصرف سے متعلق تھا۔ اب ہم آتے ہیں علم النحو کی طرف۔ علم النحو میں بار بار ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ اسم، فعل، حرف، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو نحو ہے وہ ساری کی ساری ان 3 چیزوں پر ہی گھومتی ہے، اسم پر، فعل پر اور حرف پر۔ اب وہ اسم کی حالتیں مختلف ہو سکتی ہیں اور فعل کی حالتیں مختلف ہو سکتی ہیں، حرف تو اس کی حالت مختلف نہیں ہوتی، وہ ایک جیسی رہتی ہے۔ تو اب سب سے پہلے ہم جو بات کرتے ہیں اسم کی، کہ اسم کی علامات کیا ہیں، ہمیں کیسے پہچان ہوگی کہ جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں یہ اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے۔ تو اسم کی 11 علامات ہیں، اسم کی کل ان 11 علامات میں سے آج ہم 5 اس کی علامتیں پڑھیں گے۔ پہلی علامت اس کی یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہو، اس کے شروع میں کیا ہو؟ الف لام۔ مثال کے طور پر جہاں پر میں نے مثال لکھی الحمد، الحمد۔ اسی طرح سورۃ فاتحہ کو ذرا آگے پڑھ لیں، الحمد للہ رب العالمین، لفظ جو للہ ہے اس سے پہلے بھی اللہ لفظ ہوتا ہے نا، الف لام اس کے شروع میں آ گیا۔ اسی طرح رب العالمین، العالمین لکھا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی الف لام ہے، تو یہ سب کیا ہو گئی؟ اسماء ہو گئی، اسم ہو گئے۔ اسی طرح الرحمن، اس کے شروع میں بھی الف لام لکھا جاتا ہے، الرحیم، اس کے شروع میں بھی الف لام لکھا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی لفظ جس کے شروع میں الف لام ہوگا تو وہ اسم ہوگا، یہ ہمیں اس کی پکی پہچان ہو جانی چاہیے کہ کوئی بھی حرف ہو، کوئی بھی اسم، کوئی بھی لفظ ہوگا اور اس لفظ کے اوپر اس کے شروع میں الف لام ہوگا تو وہ لفظ کیا کہلائے گا؟ اسم ہوگا۔ دوسرا، اس کے شروع میں حرف جر ہو، اس کے شروع میں کیا ہو؟ حرف جر۔ تو جب ہم حروف کی بحث پڑھیں گے تو اس میں حرف جر مختلف قسم کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ مثال کے طور پر یہ جو با ہے،
یہ بھی حرف جر ہے، فی یہ حرف جر ہے، الا حرف جر ہے۔ تو جس اسم پر اس سے پہلے با آ جائے، اسی طرح اس سے پہلے فی آ جائے، اس سے پہلے علا آ جائے، تو جو اس کے بعد والا ہوگا تو وہ کیا کہلائے گا؟ اسم ہوگا۔ حرف جر وہ ہمیشہ اسم پر داخل ہوتا ہے، حرف جر ہمیشہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ اسم پر۔ اب ہم جب بھی پڑھیں گے اور اس کے لفظ کے شروع میں حرف جر آ جائے تو ہم اس لفظ کو اسم کہیں گے۔ یہ اس کی علامت نمبر 2 ہو گئی۔ پہلی علامت کہ اس کے شروع میں الف لام آ جائے، دوسری علامت کہ اس کے شروع میں حرف جر آ جائے، تیسری علامت کسی بھی لفظ پر جب تنوین آ جاتی ہے، تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو۔ تو جب کسی لفظ پر تنوین آ جائے تو تنوین آنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ لفظ اسم ہے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ اسم ہے۔ تنوین آنا کس بات کی علامت ہے کہ یہ لفظ اسم ہے؟ ہاں البتہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ الف لام اور تنوین میں سے ایک چیز آئے گی، الف لام اور تنوین میں سے ایک چیز۔ الف لام اور تنوین اکٹھے نہیں ہو سکتے، الف لام اور تنوین اکٹھے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ہے سلام قولا من رب الرحیم، سلام۔ اب جب ہم ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ تو اصل لفظ تو سلام ہے، تو جب اس کے اوپر الف لام آ گیا تو پھر تنوین ختم ہو جاتی ہے، الف لام جب آ جائے تو پھر تنوین ختم ہو جاتی۔ تو ان دونوں میں سے ایک علامت آئے گی، جہاں الف لام ہوگا یا تنوین ہوگی۔ چوتھی علامت یہ ہے کہ مسند الیہ ہو۔ مسند الیہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کی طرف کسی کام کی، کسی چیز کی اسناد کی گئی ہو، کسی چیز کی نسبت کی گئی ہو۔ جیسے ہم نے یہاں پر پہلے پڑھا تھا مسند اور مسند الیہ کی تعریف میں بھی کہ زید قائم، زید قائم۔ یہاں پر جو زید ہے یہ مسند الیہ ہے اور قائم یہ مسند ہے، تو یہ مسند الیہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یہ اسم ہے۔ تو مسند الیہ ہونا یہ اسم کی علامت میں سے ہے۔ نمبر 5 مصغر ہو۔ مصغر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخری حرف سے پہلے یا ہو اور اس یا سے پہلے زبر آ جائے، آخری حرف سے پہلے یا ہو اور اس یا سے پہلے کیا آ جائے؟ زبر۔ مثال کے طور پر لإیلاف قریش، آخری حرف شین ہے اور اس سے پہلے یا ہے اور یا سے پہلے کیا آ گیا؟ زبر آ گیا، تو یہ مصغر بن جاتی ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ہمارے ہاں نام رکھا جاتا ہے عمیر۔ عمیر نام سنا ہے نا آپ حضرات میں؟ آخری حرف را ہے اور اس سے پہلے یا ہے، یا سے پہلے زبر ہے۔ یہ لفظ ہم جو عمیر پڑھتے ہیں یہ عمیر درست نہیں ہے، عمیر لفظ درست نہیں ہے۔ اصل لفظ ہے جس طرح قریش پڑھا جاتا ہے اسی طرح عمیر لفظ ہے اور یہ مصغر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی 5 علامات ہیں، باقی 6 علامات انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18 اور 19 پڑھیں گے۔ آیت نمبر 18 ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ صم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بہرے۔ صم کا معنی کیا ہے؟ بہرے۔ بکم کا معنی کیا ہے؟ عمی کا معنی کیا ہے؟ اندھے ہیں۔ بہرے ہیں یہ منافق کہ یہ حق بات کو سن نہیں سکتے، ان کے اندر حق بات کو سننے کی صلاحیت موجود نہیں، اس لحاظ سے یہ بہرے ہیں۔ بکمن گنگے ہیں کہ یہ حق بات اپنی زبان سے کہہ نہیں سکتے، اس وجہ سے یہ لوگ گنگے ہیں۔ عمیٌ اندھے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی قدرت کو دیکھ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرشتوں کو اترتے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں اتر رہی ہے۔ اب یہ منافق لوگ
یہ اس بات کو بھی نہیں دیکھ سکتے، اس بات کو بھی نہیں سمجھ سکتے، اور اللہ کی باقی جو قدرتیں ہیں، باقی جو نشانیاں ہیں، تو یہ ان کو بھی نہیں دیکھنے کی صلاحیت رکھتے۔ فہم، پس وہ، فا کا مطلب پس، ہم کا مطلب وہ۔ ہم کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو جمع مذکر غائب ذہن میں ہونا چاہیے، پس وہ۔ لا کا مطلب نہیں، یرجعون، لوٹنے والے، یعنی یہ لوگ ایسی کیفیت میں ہیں، ایسی صلاحیت میں ہیں کہ یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یہ حق کی طرف لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ تو یہ ترجمہ ہوا صم بکم عمی فہم لا یرجعون کا۔ او کا مطلب یا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک مثال بیان کی تھی منافقین کی، کہ جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، تھوڑی دیر اس نے اس آگ سے فائدہ اٹھایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اچانک اس آگ کو بجھا دیا اور اس کی روشنی کو ختم کر دیا اور وہ اندھیروں کے اندر پڑے رہ گئے۔ ایک مثال وہ تھی۔ دوسری مثال یہ بیان کی، یا مثال ان کی ایسی ہے، کاف کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ، کاف حرف تشبیہ ہے، تشبیہ کہتے ہیں نا جس طرح ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا۔ او یا کاف کا مطلب جیسا کہ، صیبن، بارش، صیب کہتے ہیں موسلا دھار بارش کو، تیز بارش کو۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جب تیز بارش ہو تو بارش کے پانی کی وجہ سے بھی ایک اندھیرا چھاتا ہے، ایک ابر سا وہ فضا میں آ جاتا ہے، یا موسلا دھار بارش ہو۔ مین کا مطلب سے، السماء کا مطلب آسمان۔ او کا صیب من السماء، یا موسلا دھار بارش آسمان سے۔ فی، فی الگ ہے، ہی الگ ہے۔ فی کا مطلب میں، ہی اس، ظلمات، اندھیرے، اندھیرے ہیں۔ اب بادل کا اندھیرا، بارش کا اندھیرا، اور اگر رات ہے تو رات کا اندھیرا، تو فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، اندھیروں کی کئی تہیں جمی ہوئی ہیں۔ واو کا مطلب اور، راعد کا مطلب کڑک، واو کا مطلب اور، برق کا مطلب بجلی۔ یعنی جب بارش برستی ہے تو اس میں پھر بادل گرجتے ہیں، تو یہ جو بادل کا گرجنا ہے اس کو رعد فرمایا، کڑک اور بجلی۔ اب دیکھیں کہ بارش ہو رہی ہو اور اس میں بادل کڑکیں تو کس طرح ایک خوفناک صورت بن جاتی ہے۔ تو ان منافقوں کی کیفیت ہر وقت ایسی رہتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ظلمات میں ہیں، اندھیروں میں ہیں، کفر کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا، اور پھر ہر وقت ان کے دل میں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے متعلق اطلاع نہ ہو جائے، ہمارے متعلق آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ وحی نہ بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ نے 11ویں پارے میں اس بات کو بھی بیان فرمایا، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، کہ منافق ہر وقت اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے متعلق کوئی صورت نازل نہ کر دی جائے۔ یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، یہ اصابع لفظ الگ ہے، ہم لفظ الگ ہے۔ اصابع یہ اصبع کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انگلیاں۔ یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی کا مطلب میں، آذان یہ اذن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے کانوں، ہم فی آذانہم، اپنے، وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں۔ یعنی وہ جو بجلی کی کڑک ہے اور اس کی جو بجلی جو کڑکتی ہے، تو اس کے خوف سے وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں کہ ہم وہ آواز نہ سن سکیں۔ تو ان کی کیفیت حق کو سننے کے وقت بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں کہ کہیں حق کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کی بھی کیفیت یہ بیان فرمائی کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا
اور جب میں ان کو سمجھاتا تھا تو یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے تھے کہ کہیں حق بات ان کے کانوں میں داخل نہ ہو جائے، حق بات کو سن نہ لیں۔ تو اللہ نے ان کی کیفیت بھی ایسے بتائی کہ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، کہ وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، من الصواعق، من کا مطلب سے، الصواعق کا مطلب کڑک، حذر، حذر کا مطلب ہوتا ہے ڈر، الموت، موت، من الصواعق حذر الموت، کڑک سے، موت سے ڈرتے ہوئے، موت کے ڈر سے وہ انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنی سخت یہ جو کڑک ہے اس کی وجہ سے ہماری موت واقع ہو جائے، ہم اس بات کو سن ہی نہ سکیں، سنیں ہی نہ۔ واللہ، اور اللہ، واو کا مطلب اور، اللہ، اللہ جل جلالہ، جل شانہ، محیط، احاطہ کیے ہوئے ہیں، بالکافرین، با کا مطلب ساتھ، الکافرین کا مطلب کافر، جمع آئے گا نا۔ واللہ، اور اللہ، محیط، احاطہ کیے ہوئے ہیں، بالکافرین، کافروں کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ کسی صورت بھی اللہ کی گرفت سے نکل نہیں سکتے۔